علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج رات کو قاری صاحب نے جو تلاوت کرنی ہے 16ویں پارے کی، 16ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ میرے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی نماز کی پابندی فرمائیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک رزق دینا ہمارا کام ہے، ہم آپ کے رزق کا بندوبست کریں گے اور آپ کو رزق دیں گے۔ قرآن کریم بڑی عجیب کتاب ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی، اب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے۔ آپ سے تو اس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، آپ کے گھر والے ازواج مطہرات سبحان اللہ ساری رات نمازیں پڑھنے والے جاگنے والے، تو سنانا ہمیں مقصود ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی نگرانی کرے کہ اس کے گھر والے بیوی بچے بہن بھائی جو اس کے ماتحت رہتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازوں کا فکر کرنا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، اور قیامت والے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ آیت اکثر نماز میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان لانے کے بعد آگے انہوں نے کچھ اور بھی کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ اپنا بھی جہنم سے بچاؤ کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جو جہنم میں لے جانے والے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے بچانا ہے، اور جنت میں لے جانے والے اسباب پر ان کو لگانا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاص صفت اللہ نے قرآن پاک میں جو بیان کی، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اب میرے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا اور زکوٰۃ کا بڑا تاکیدی حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے بڑے پاکیزہ اور پسندیدہ آدمی تھے۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہر انسان کی بھائی یہ ذمہ داری ہے کہ صرف اپنی نماز نہیں بلکہ اپنے سارے گھر والوں کی نماز کا کیا کرے، فکر کرے، اور اس کی کوشش کرے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رزق کا اور نماز کا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عجیب ترتیب ہے، دیکھو نا الفاظ عجیب ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کی پابندی کرے۔ لا نسألک رزقا ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک ہم آپ کو رزق دیں گے۔ یہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب سے اللہ نے یہ خاص اشارہ فرمایا کہ بھائی رزق اور نماز کا آپس میں خاص جوڑ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور کشادہ اور فراخ رزق اس کو عطا فرماتے ہیں۔ بے شک دیکھنے میں وہ تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس کی دنیا کے سارے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔
وہ کبھی ایسا بیمار ہی نہیں پڑتا کہ علاج کے لیے اس کو انگلینڈ جانا پڑے، وہ گھر کے ڈاکٹر سے اس کا نظام چل جاتا ہے، گھر کے ٹونے ٹوٹکے سے اس کا نظام چل جاتا ہے۔ کبھی اس کو ایسی شادی غمی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ لاکھوں اور کروڑوں کا خرچ آئے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ بے شک ڈگریوں پر ڈگریاں ہوں، جوتے کھاتا پھرے گا، نوکری نہیں ملے گی۔ اگر نوکری مل گئی اور تنخواہ وافر مقدار میں ملی تو اس کے اندر سے ایسی برکت چھن جائے گی کہ رزق سے مقصود جو راحت اور آرام ہے وہ راحت اور آرام اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ بیوی نافرمان، بچے نافرمان، بچہ نشے کے اوپر چڑھ گیا، ایک بچہ بگڑ گیا تو یہ کوٹھیاں اور یہ بنگلے اور یہ ساری دولت دھری رہ جائے گی۔ صحت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ملتی، صحت اللہ پاک کا انعام ہے، اس کا علاج شفا اسپتال سے نیچے ہوگا نہیں، انگلینڈ سے نیچے ہوگا نہیں، اور آرام پھر بھی نہیں ملے گا۔ پیسے ہونے کے باوجود اس کو راحت اور آرام کے اسباب ہونے کے باوجود اس کو نیند نہیں آئے گی، رات کی نیند اور دن کا چین اس کا اڑ جائے گا۔ رزق کی جو برکت ہے نا وہ برکت اللہ پاک چھین لیں گے۔ وقت نہیں کہ اس پر میں آپ کو واقعات سناؤں۔ تو بہرحال نماز کا اور رزق کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے تو بے شک ان کو ڈگریوں پر ڈگریاں لے کے دلوائیں، لاکھوں روپے ان کی تعلیم پر خرچ کریں، لیکن اصل یہ ہے کہ ان کو نماز کے اوپر لگائیں۔ اور جس نماز پر رزق کا وعدہ ہے نا اس پر عنقریب آگے بات آ رہی ہے، وہ ایک نمبر نماز ہے۔ ہم یہ جو ٹکرے مارنے والی نماز ہے نا اس کو نماز نہیں کہتے ہیں۔ نماز وہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر کے خالی چکی بھی چلنی شروع ہو جائے اور آٹا نکلنا شروع ہو جائے، وہ نماز، اس نماز پر رزق کا وعدہ ہے جو حقیقی معنوں میں نماز ہے، یہ ٹکرے مارنے والی نماز نہیں ہے۔ بہرحال دوسری بات کی معلوم ہوئی کہ نماز کا اور رزق کا آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ اب یہ مزدور بیچارے سارا دن مزدوری کرتے ہیں دھوپ میں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے لیے آتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو ویسے ہی ڈر کھاتے ہیں۔ جس چیز میں اللہ نے رزق رکھا ہے ادھر ان کی توجہ نہیں اور ویسے ٹکرے مار رہے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ اور تیسری بات جو اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو، ہم روزی کے ذمہ دار ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ اشارہ نکل رہا ہے کہ اگر گھر میں ایک آدمی بھی بے نمازی ہے تو اس کی نحوست کے اثرات بندے کے رزق کے اوپر اور روزی کے اوپر کیا کریں گے؟ پڑیں گے۔ خود نماز پڑھ کر اطمینان کے ساتھ نہ رہے، پورے گھر والوں میں 100% جب سارے نمازی بن جائیں گے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والے بن جائیں گے جس کو نماز کہتے ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ پاک رزق کے راستے کیسے کھولتا ہے، رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے، رزق کی بارش کیسے برستی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کا فکر کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔